کربلا کے میدان میں جب 10 محرم کا دن سورج جیسے تو ہوا تو حور ابن ریائی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ عمر سعد تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو صرف یہ میسج دینا ہے کہ بیعت کرنی ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، تو آپ نے 7 محرم کو پانی بند کر دیا ہے اور آج جو ہے جنگ کے نگارے بجا دیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو عمر سعد نے کہا کہ حر تم تو بہت بڑے بہادر ہو، تم کیوں ڈر رہے ہو جنگ سے؟ تو حر ابن ریائی نے فرمایا کہ میں بہادر ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں، تم لوگ ایسا کام کر سکتے ہو لیکن میں نہیں، اور میں جنگ کروں علی کے بیٹے کے ساتھ، فاطمہ کے لال کے ساتھ، قیامت کے دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی تھے اور آپ کا ایک بیٹا تھا، تو آپ تینوں چلے گئے امام علی مقام کے پاس چلے گئے اور کہا کہ بیٹھ گئے، کہا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اب معافی جن سے مانگ رہے ہیں وہ نواسہ رحمت للعالمین، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ حضرت حر جو ہے وہ یزیدی لشکر کو دیکھ کے آیا تھا، کتنا اس کے ساتھ لشکر ہے، کیا ان کے ساتھ مٹیریل ہے، جنگ کا سامان ہے، وہ سب کچھ دیکھ کے آیا۔ اس کو پتہ تھا کہ امام کے ساتھ ہو جانا مطلب شہادت کو گلے لگانا۔ تو یہ ایمان یہ چیز ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ صبح کے جیسے صبح ہوا تو وہ 3 بندے آ گئے اور وہ بھی شامل ہو گئے۔ اب مقتل گاہ میں آتے گئے اور ہنسی خوشی۔ تو ایک دوسرا نام ہے عبداللہ، نام ان کا بتایا جا رہا ہے، ان کی شادی کو 15 دن ہوئے تھے، تو ان کی ماں کا یہ شوق تھا کہ میرا بیٹا، میں نے اس کو دولہا ہوتے دیکھا، اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو امام حسین کے قدموں میں شہید ہوتے دیکھنا ہے۔ تو وہ عبداللہ وہ بھی آ کر شامل ہو گئے۔ تو جنگ جیسے شروع ہوئی، پہلے جو گیا وہ سب کو واصل جہنم کرتا گیا۔ تو جیسے وہ شہید ہوا، امام علی مقام کی جو عمر ہے وہ 54 سے پلس ہے۔ اب 54 سے پلس والی عمر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انرجی کیا ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی۔ وہ صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتا رہا، صبح سے شام تک لاشیں اٹھانا، کوئی 54 ایج ہونے کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قدرتی کوئی طاقت تھی، ادروائز 54 بڑی ایج ہے، وہ جنگ تو کیا بہت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام کو یہ پتہ تھا بچپن سے ہی کہ مجھے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، ان کی والدہ کو بھی پتہ تھا، ان کے والد کو پتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی بھی دکھائی تھی جو جبریل نے ان کو دکھائی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ یا اللہ کہ یہ امتحان ختم ہو جائے، یہ ایسا ہو سکتا تھا اگر دعا مانگتے، لیکن نہیں، یہ امت کے خاطر کے کر رہے تھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جنگ جو تھی وہ دین کی جنگ نہیں، یہ حکومت کی جنگ تھی، اگر حکومت کی جنگ ہوتی تو امام علی مقام کوفے نہ آتے اور یہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی، جنگ کرنے ہوتی تو وہاں مدینے میں ہی جنگ کا اعلان کر دیتے، اور وہاں پہ جو اصحابی تھے، جو بہت بڑی تعداد میں اصحابی تھے وہاں پہ وہ ہوتے، اور ان کے بی بی زینب کے جو شوہر تھے حضرت عبداللہ بن جعفر وہ بھی وہاں پہ تھے۔ تو یہ تو امام علی مقام جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر وہ جنگ ہوتی تو مدینے میں آپ کرتے، پھر دیکھتے کہ یزید جنگ کیسے وہاں پہ آگے کرتے۔